یوسف علیہ السلام، جنہیں انگریزی میں یوسف بھی کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ ان کی والدہ کا نام راہیل تھا، جنہیں انگریزی میں ریچل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ زمین پر سب سے خوبصورت لوگ تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی اسی والدہ سے تھا جس کا نام بنیامین، جنہیں انگریزی میں بنجامین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے والد دوسرے بچوں کی بنسبت انہیں زیادہ پیار کرتے تھے اور شیطان سے ان کو بچاتے۔ اس سے ان کے دوسرے بھائیوں میں بہت زیادہ حسد پیدا ہو گیا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ اللہ انہیں نبی بنائیں گے اور انہیں ایک خاص طاقت دیں گے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کی حسد سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن دن بدن ان کا حسد بڑھتا گیا۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کب قتل کرنے کا فیصلہ کیا؟ یوسف علیہ السلام 18 سال کے تھے جب ان کے بھائی اس بات پر بحث کرنے کے لیے بیٹھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارے والد اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسے قتل مت کرو، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے گہرے کنویں میں نیچے پھینک دو، کوئی مسافر اسے اٹھا کے اپنے ساتھ دور لے جائے گا۔ ان کے منصوبے کے تحت وہ اپنے والد سے پوچھنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اسے ہمارے ساتھ مذاق کرنے کے لیے بھیجتے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ اسے ان کے ساتھ چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا تو بھیڑیا آ کر اسے مار ڈالے گا۔ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اس کا خیال رکھ سکیں، دوسری صورت میں ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آخرکار انہوں نے اپنے والد کو اس بات پر آمادہ کر لیا جیسا کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں تک لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتارنے کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ بیچارہ یوسف مدد کے لیے فریاد کرتا رہا، لیکن بے رحم دلوں نے انہیں نہ بچایا اور انہیں کنویں میں اکیلا چھوڑ گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو اس میں محفوظ رکھا۔ راستے میں انہوں نے ایک بھیڑ کو مارا اور اس کے خون میں یوسف علیہ السلام کی قمیص بھگو دی۔ گھر واپس جانے سے پہلے انہوں نے آپس میں اس بات کو راز رکھنے کا حلف اٹھایا۔ رات کے وقت وہ اپنے والد کے پاس گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، ہم دوڑ رہے تھے اور یوسف کو اپنے خادم کے پاس چھوڑ دیا، ہمارا یقین کیجیے ہم سچ بول رہے ہیں۔ انہوں نے خون میں لت پت ایک قمیض انہیں دکھائی۔ کیا یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہوا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ میرے خیال میں ہاں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ جی ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے والد نے قمیص لیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیسے بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پھاڑے بغیر انہیں کھا لیا۔ ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ صبر کریں گے کیونکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ان کی اور ان کے بیٹے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اندھیرے کنویں میں بیچارہ یوسف ڈر رہا تھا اور اپنے خالق اللہ سے توبہ کی اور اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن ایک قافلہ مصر جا رہا تھا۔ راستے میں وہ پانی کے لیے ایک کنویں کے پاس رکے۔ ایک آدمی نے اپنی بالٹی کنویں میں گرا دی۔ یوسف علیہ السلام نے جلدی سے اس کی رسی پکڑ لی۔ جب اس آدمی نے جوان لڑکے کو دیکھا تو اپنے آدمیوں کو پکارنے لگا، مجھے ہاتھ دو، لگتا ہے کنویں میں مجھے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ لوگوں نے اسے کنویں سے باہر نکلنے میں مدد کی۔
انہوں نے ایک خوبصورت، صحت مند اور معصوم سی مسکراہٹ دیتے ہوئے نوجوان کو دیکھا۔ انہیں فوراً محسوس ہوا کہ اگر وہ اسے غلام کے طور پر بیچ دیں تو وہ بہت سارے پیسے بنا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مضبوطی سے زنجیر سے باندھا اور اپنے ساتھ ان کے وطن کنعان سے دور مصر لے گئے۔ پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ایک غیر معمولی خوبصورت اور صحت مند لڑکا فروخت کے لیے موجود ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ غلاموں کی فروخت کی مارکیٹ میں جمع ہو گئے۔ بہت سے امیر لوگوں نے انہیں خریدنے کی کوشش کی، لیکن مصر کے سردار نے بولی جیت لی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے سرداروں میں سے ایک سردار بنا دیا۔ مصر کے سردار نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاؤں سے زنجیر ہٹا دے اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ وہ ان کا بھروسہ نہیں توڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا اور کبھی بھروسہ نہ توڑنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اللہ کا اس نئی زندگی پر بہت شکر ادا کیا، لیکن وہ اپنے والدین اور چھوٹے بھائی بنیامین کو بہت یاد کرتے تھے۔ سردار کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوش اخلاقی اور خوبصورتی سے بہت خوش تھی۔ بستی کے لوگوں نے ایسا پرکشش آدمی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کے بارے میں نظم لکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ خوش اخلاقی اور عاجزی سے پیش آتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ان کے والد نے انہیں اپنے گھر میں رکھا اور ان کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کیا، لیکن ان کے مالک کی بیوی زلیخا ان کے لیے برا محسوس کرتی تھی۔ اس کی شیطانی سوچ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں آئے تو شیطان نے زلیخا کو بہکایا کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کر دے اور یوسف علیہ السلام کو برے کام کی طرف بلایا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، کیونکہ وہ بستی کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ وہ اللہ کی رضا سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے، کیونکہ اللہ نے انہیں ہدایت کی تھی کہ اپنے مالک کو دھوکہ نہ دے اور برے عمل سے دور رہے۔ بس وہ بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ زور سے کھینچنے پر ان کی قمیض پھٹ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ان کے شوہر نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ زلیخا نے فوراً اپنا بیان بدل لیا اور اس پورے واقعے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ یوسف نے اس پر زبردستی حملہ کیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو سخت سزا دے۔ کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ ضرور ایک بری عورت ہوگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کی شکایت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے شوہر سے کہا کہ وہ ان کے لیے برا ارادہ رکھتی تھی۔ گھر کے ملازم نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو پھر اس کی بیوی سچ بول رہی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو پھر یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں۔ شوہر کو احساس ہوا کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بے گناہ ہے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے کو کہا۔ یہ کہانی گھر کے ملازموں کے ذریعے ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ لوگ پیچھے باتیں کرنے لگے۔ اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے زلیخا نے کچھ امیر گھروں کی خواتین کو کھانے پر بلایا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں برا ارادہ رکھتی تھی اور یہ برا احساس بہت عرصے سے اس کے دل میں تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد مہمانوں نے چاقو سے اپنے لیے پھل کاٹنا شروع کر دیے۔ اس وقت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مہمان خانے میں بلایا۔ زمین پر سب سے خوبصورت آدمی کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ انہیں اتنی حیرانی ہوئی کہ پھلوں کی جگہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک اصل آدمی ہے۔ سب کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کو پانے کی وہی بری خواہش پیدا ہونے لگی۔ تب عزیز کی بیوی نے انہیں بتایا کہ اس آدمی کے لیے وہ سب اسے ملامت کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اس شخص کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ان کی بری خواہش انہیں پانا چاہتی تھی۔ سردار کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ انہیں جیل میں ڈلوا دے گی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور جیل جانے کو ترجیح دی۔ لہٰذا اس نے اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دو۔ سردار یہ بات جانتا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔
لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ کے ساتھ جیل بھیج دیا۔ اس وقت وہ تقریباً 20 سال کے تھے۔ وہ ایک بے گناہ شخص کو کیسے قید کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت برے لوگ تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر ایک اور مشکل امتحان تھا۔ اس عرصے میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک غیر معمولی تحفہ عطا فرمایا۔ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے۔ جیل میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے۔ ان دونوں نے مختلف طرح کے خواب دیکھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کی ٹوکری اٹھا کر لے جا رہا ہوں اور پرندے میرے سر پر سے روٹی کھا رہے ہیں۔ دوسرے قیدی کا خواب تھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کے راستے پر بلایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ یہ وہی دین تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایمان رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے پہلے قیدی کو کہا کہ اسے پھانسی کر دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھا جائیں گے۔ پھر انہوں نے دوسرے قیدی سے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے بادشاہ کو شراب پیش کرے گا۔ انہوں نے اس قیدی سے درخواست کی کہ وہ بادشاہ سے ان کے بارے میں ذکر کرے کہ وہ بے قصور تھے۔ خواب سچ ہوا۔ پہلے قیدی کو پھانسی کر دیا گیا اور دوسرے قیدی کو رہا کر دیا گیا اور وہ اپنے بادشاہ کے لیے کام کرنے لگا۔ لیکن شیطان نے اس سے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو مزید چند سالوں کے لیے جیل میں رہنا پڑا، لیکن وہ صابر تھے اور اپنے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ 9 سال بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں دریا پار کر رہی ہیں اور ان کے پیچھے 7 پتلی گائیں چل رہی ہیں۔ 7 پتلی گائیں موٹی 7 گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سوکھی۔ اس نے اپنے دربار والوں سے پوچھا کہ میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو، لیکن کوئی بھی صحیح مطلب نہیں جانتا تھا۔ اچانک اس پرانے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے جنہوں نے اسے جیل میں اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ وہ بادشاہ کے پاس بھاگے اور اسے یوسف علیہ السلام کا کہا کہ وہ اسے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ان سے خواب کا مطلب پوچھ کے آؤ۔ انہوں نے خواب کا مطلب سمجھایا کہ 7 سال تک اچھی فصل ہوگی، اس دوران اضافی خوراک کو محفوظ کرو۔ اگلے 7 سالوں میں بری خشک سالی ہوگی، کوئی فصل نہیں آئے گی، تو اس وقت محفوظ کیا گیا اناج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ خشک سالی کے بعد فصل کی پیداوار کے لیے کچھ اناج بچا کر رکھا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خشک سالی کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، یہ پانی زیتون اور انگور کے پودوں کو دینے کے لیے استعمال ہوگا، جس کا رس اور تیل وہ لوگ استعمال کریں گے۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک ہی بار میں رہا کر دو، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک بادشاہ انہیں بے گناہ نہیں ثابت کر دیتے وہ جیل سے نہیں نکلیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عزیز کی بیوی سمیت ان سب عورتوں کو دربار میں لے آؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ وہ سب بہت شرمندہ تھی کہ انہوں نے ایک بے قصور آدمی کو جیل بھجوایا تھا۔ عزیز کی بیوی نے سب کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور غلطی ساری میری تھی۔ اور زلیخا کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ زلیخا کی کہانی یہاں کیوں ختم ہو گئی؟ اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں لوگوں نے خود سے بنائی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق زلیخا کے بارے میں دوسری کہانیاں قبول نہیں کرنی چاہیے، تو ہم یہاں پر اس کی کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نئی زندگی شروع کر دی۔ بادشاہ نے ان کے وسیع علم اور خصوصیات کو تسلیم کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیسے وہ خود کو اس خشک سالی سے بچا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ انہیں تمام خزانوں پر ملکیت دیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ وزیر خزانہ کی طرح ہی تھا۔ بادشاہ اس بات پر بہت خوش ہوا اور انہیں تمام خزانوں کی ذمہ داری دے دی۔
اس معجزے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں مکمل اقتدار بخشا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا۔ پہلے 7 سالوں میں انہوں نے کاشتکاری اور فصل محفوظ کرنے پر کنٹرول رکھا۔ اس کے بعد ہر جگہ خشک سالی شروع ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کے وطن کنعان میں بھی خشک سالی شروع ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اضافی غلہ ضرورت مند قوموں میں اچھی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے رضامندی ظاہر کی اور یہ اچھی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ 10 بھائی غلہ خریدنے آئے ہیں جو مصر کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے سوتیلے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ کل ملا کر 11 بھائی ہیں۔ ان کا سب سے چھوٹا بھائی ان کے بوڑھے باپ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کا دل آنسوؤں سے بھر آیا۔ وہ طویل عرصے سے اپنے بھائی اور والدین کو یاد کر رہے تھے۔ انہیں ان کی چیزیں دیتے وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو اگلی بار آتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو انہیں اگلی بار غلہ لینے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے والد سے اجازت لینے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ رقم جو ان کے بھائیوں نے چیزیں خریدنے کے لیے ادا کی تھی ان کے سامان کے ساتھ ہی ایک بوری میں ڈال دیں تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں اور دوبارہ بھی واپس آئیں۔ 10 بھائی گھر آئے اور اپنے والد سے کہا اگر ہم اگلی بار اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، براہ کرم اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وہ بنیامین کے معاملے میں ان پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کی حفاظت بھی نہیں کی تھی، وہ صرف اللہ کی رحمت اور مدد پر ہیں۔ تو ان پیسوں کا کیا ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں خفیہ طریقے سے رکھے تھے؟ بعد میں جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو وہ حیران ہو گئے کہ ان کے پیسے انہیں واپس مل گئے ہیں۔ وہ اپنے والد کی طرف بھاگے اور بتایا ابا جان دیکھیں، سردار نے ہمارے پیسے واپس کر دیے ہیں، وہ ہمارے بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو دوبارہ مصر جانے کو کہا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یاد دلایا کہ وہ بنیامین کے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور ان سے اللہ کے نام پر وعدہ لیا کہ وہ اسے صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے سلامتی کی دعا کی۔ اس لمبے سفر کے دوران انہوں نے بنیامین کا خاص خیال رکھا۔ وہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ آخر کار وہ یوسف علیہ السلام سے جا ملے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا اور تمام بھائیوں کے لیے رات کے آرام کا انتظام کیا۔ جب سب سو رہے تھے تب انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو بلایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ اس کا کھویا ہوا بھائی ہے۔ بہت سالوں کی جدائی کے بعد ان کے دل پگھل گئے تھے، آنکھیں خوشی کے ساتھ آنسوؤں سے بھر آئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور اپنے باقی بھائیوں کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن جب سب بھائیوں نے اپنے سامان بوریوں میں بھر لیے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کے سونے کی کٹوری بنیامین کی بوری میں ڈال دے۔ جب بھائی واپس جانے کے لیے تیار ہوئے تو دروازے پر کھڑے چوکیداروں نے شور مچا دیا۔ مسافر ہو تم لوگ، چور ہو۔ بھائی حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا آپ سے کیا کھو گیا ہے؟ ایک خادم نے کہا۔ بادشاہ کے سونے کی کٹوری۔ ایک اور شخص نے کہا۔ کون اسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ میں اسے ایک اونٹ انعام دوں گا۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس ملک میں کسی شیطانی ارادے سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا سزا ملے گی اگر تم لوگ جھوٹے نکلے؟ بھائی بولے
हमारे कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स चोरी करता है तो वो उस चीज के मालिक का गुलाम बन जाता है। खादिम ने कहा, ठीक है, हम तुम पर मिस्र की सजा की बजाय तुम्हारी सजा आयद करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए क्योंकि मिस्री कानून के मुताबिक वो अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास नहीं रख सकते थे। खादिमों ने एक एक करके सब सामान की तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार उनको सोने की कटोरी बिन्यामीन के सामान में मिल गई। उसके भाई चिल्लाए कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिन्यामीन ने चुराया है, क्योंकि इसका भाई पहले भी ऐसा कर चुका है। कितने दुख की बात है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा बोल रहे थे। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और सोचने लगे कि ये लोग कितने बुरे हैं और अल्लाह तो खूब जानता है। तब उनको याद आया कि उन्होंने अपने वालिद से वादा किया है और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करने लगे, हजूर, इसका बाप बहुत बूढ़ा है, हम में से किसी को रख लें और इसे जाने दें। हम देखते हैं कि आप बहुत मेहरबान हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये पेशकश ठुकरा दी कि ये अच्छा काम नहीं है। जब उनको कोई उम्मीद नहीं नजर आई तो उन्होंने आपस में मशवरा करना शुरू कर दिया। उनका बड़ा भाई बहुत परेशान था और उसने कहा कि हमने अपने वालिद से अल्लाह के नाम पर वादा लिया है कि हम इसे नहीं खोएंगे। मैं इजाजत लिए बगैर नहीं जाऊंगा या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे। लिहाजा उनका बड़ा भाई उधर ठहर गया और बाकी भाई वापस अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास चले गए। इस दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने घर पर रखा। बिन्यामीन बहुत खुश था कि उसका बड़ा भाई उसके साथ है, क्योंकि वो सब भाइयों में अच्छे थे। इस बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के बारे में अपने जज्बात और खलूस का इम्तिहान लेने की कोशिश की। वो ये देखना चाह रहे थे कि उनके भाई अपने दो भाइयों के पीछे आएंगे या नहीं। सब के सब 9 भाई अपने वालिद के पास गए और कहा, अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है, लेकिन हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा। हम सच बोल रहे हैं, आप काफिले के दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हैं। ये सुनने के बाद उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सब्र से काम लिया, अल्लाह से उम्मीद खत्म नहीं की। उनको उम्मीद थी कि हो सकता है अल्लाह उनके सब बेटों को वापस ले आए। वो बहुत गमज़दा थे। वो हर वक्त अपने खोए हुए बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहते। कुछ ही दिनों में उनकी नजर चली गई और वो अंधे हो गए। वो अंधे कैसे हो गए? वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे। जी हाँ, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके बाकी बेटों ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज उनके दुख को कम नहीं कर सकती थी। उन्होंने उनसे कहा कि वो दोबारा मिस्र जाएं और अपने भाई यूसुफ और बिन्यामीन को तलाश करें, क्योंकि उनका दिल उनसे कह रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अभी जिंदा हैं। इस दौरान उनकी खुराक की अशिया भी खत्म हो गई। सब भाई बहुत परेशान और बेबस थे। वो मिस्र चले गए और अपने भाई को तलाश करना शुरू कर दिया। सब मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें कहा कि उनके घर वाले बहुत मुश्किल हालात में हैं। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नत की कि वो इन्हें इजाफी खुराक भी दे दें, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए और पैसे भी नहीं थे। इस दिल बर्दाश्ता लम्हे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से पूछा कि उन्होंने अपने भाई यूसुफ और बिन्यामीन के साथ क्या किया था। वो ये बात सुनकर हैरान हो गए। वो जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किए गए अमल के बारे में कोई और नहीं जानता सवाए यूसुफ अलैहिस्सलाम के, अल्लाह के और खुद उन भाइयों के। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि उनके सामने जो शख्स मौजूद था वो उनका अपना भाई यूसुफ था। क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं और इन्हें याद दिलाया कि अल्लाह सब्र करने वालों को जरूर नवाजता है। सब भाइयों को अपने किए गए गुनाह पर शर्मिंदा होना पड़ा और उन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे ज्यादा अच्छा मर्तबा अता किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह उनके गुनाह माफ कर दे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुशी से गले लगाया। तो क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास वापस चले गए? नहीं, क्योंकि उन पर मिस्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अल्लाह चाहता था
کہ وہ وہیں پر رہیں، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کو مصر میں بلا لیا، لہٰذا انہوں نے اپنی قمیض اپنے بھائی کو دی اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اس کو اپنے والد کو دے دیں۔ انہوں نے واپس فلسطین کے لیے سفر شروع کر دیا۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں تھے اور اپنے بیٹوں کے پیچھے رو رہے تھے۔ اچانک انہیں کچھ اچھا محسوس ہوا اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کا چہرہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کھل اٹھا۔ انہوں نے باقی لوگوں سے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں کہا کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو پہلے سے اچھی خبر مل گئی تھی۔ جب قافلہ واپس آیا اور ان کے بیٹے نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈالی، اللہ نے فوراً ان کی بینائی واپس دلا دی۔ انہوں نے سب کو یقین دلایا کہ اللہ نے انہیں یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی۔ سب بیٹوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے گناہ کے لیے معافی طلب کریں۔ پھر انہوں نے سب سے زیادہ مہربان اور ایک اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، جیسا کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ سب ان کے ساتھ مصر چلیں۔ وہ یوسف علیہ السلام سے بستی کے باہر ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ایک دوسرے کو خوشی سے گلے لگایا۔ یوسف علیہ السلام ان کو اپنے شہر لے گئے۔ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ تخت پر بیٹھے تھے تو سب ان کے سامنے عزت سے جھک گئے۔ انہوں نے اپنے والد کو وہ خواب یاد دلایا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ انہوں نے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں نئی زندگی دی اور اپنے گھر والوں کو واپس ملایا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جب وہ مرنے لگیں تو وہ مسلمان ہوں اور انہیں جنت میں جگہ نصیب ہو۔ 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال مصر میں ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا تھا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو تابوت میں رکھا گیا تھا اور بعد میں انہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ فلسطین میں دفنایا۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج کے لیے ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی ایک اور خوبصورت کہانی سے لطف